الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، ہمارا درس قرآن باقاعدہ طور پر چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تفسیر کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے عافیت کے ساتھ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی ہم نے جو آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259، 269 اور 270 ہیں، 269 اور 270۔ تو ان کی ہم مختصر ترجمہ اور ان کی تفسیر کرتے ہیں۔ تو فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں حکمت عنایت فرماتے ہیں۔ ومن یؤت الحکمت، اور جس آدمی کو حکمت دی گئی، عنایت کی گئی، فقط اوتی خیرا کثیرا، اسے خیر کثیر دی گئی، بہت بڑی خوبی دی گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں قبول کرتے مگر عقل والے۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو تم کو خرچ کرو، خیرات کرو، او نذرتم من نذر، یا کوئی نظر مانو، فإن اللہ یعلم، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو یہ 269 اور 270 آیات کا مختصر ترجمہ تھا۔ ابھی ہم اس کی مختصر تفسیر کرتے ہیں۔ تو پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے صدقات خیرات کے متعلق، اپنی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق احکام بیان فرمائے، اور اس آیت کے بعد بھی آگے احکام بیان ہوئے ہیں۔ ان احکام کے ضمن میں خرچ کے قبولیت کی شرائط بیان کی جا رہی ہیں۔ پیچھے ہم جو ہے نا 4 شرائط پڑھ چکے ہیں۔ خرچ کر کے احسان نہیں جتلانا، اگر احسان جتلاؤ گے تمہارا ضائع ہو جائے گا۔ خرچ کر کے ایذا نہیں پہنچانی، اگر ایذا پہنچاؤ گے تمہارا خرچ کیا ہوا ضائع ہو جائے گا۔ اور خرچ کرنے سے پہلے نیت کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ اگر نیت کے اندر ریا آ گیا تو یہ خفی شرک ہے، اس کی وجہ سے تمہارا خرچ کیا وہ قبول نہیں ہوگا۔ اور چوتھی شرط یہ تھی کہ خرچ کرنا اخلاص کے ساتھ، یہ تو تیسری شرط کے ضمن میں آ گیا۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ حلال مال خرچ کرنا ہے، حلال، چوتھی حلال مال خرچ کرنا ہے، حرام خرچ نہیں کرنا۔ اگر تم حلال مال خرچ کرو گے ان شرائط کے ساتھ تو تمہارا خرچ کیا ہوا قبول ہوگا۔ تو آگے درمیان میں حکمت کا ذکر فرمایا، کیونکہ حکمت اس کا مفہوم اور معنی سمجھنے سے ما قبل اور ما بعد سے ربط ہو جائے گا۔ فرمایا جس کو اللہ چاہتے ہیں حکمت عنایت فرماتے ہیں، حکمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا العلم النافع المؤدی الی العمل، وہ علم جو نفع دینے والا ہو، عمل تک پہنچانے والا ہو، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ حکمت سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے وہ سنت ہے، انبیاء کے طریقے وہ حکمت ہیں، سنت ہیں۔ اور بعض نے فرمایا کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حکمت ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ جو علم عمل دونوں جس کے اندر جمع ہوں، علم بھی ہو عمل بھی ہو، تو گویا کہ اس کو حکمت عطا کی گئی۔ جیسے کہ حضرت لقمان حکیم، وہ علم کے اعتبار سے بھی بہت بڑے ہوئے تھے، عمل کے اعتبار سے بھی آگے بڑھے ہوئے تھے۔ تو گویا کہ جس کے پاس علم اور عمل ہو تو وہ حکمت کے دروازے اس کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت عطا کر دی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ دین کی سمجھ، قرآن کی سمجھ، یہ سب حکمت کی باتیں ہیں۔ جس کو قرآن کی سمجھ مل گئی اس کو حکمت مل گئی۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی بنیاد اللہ کی خوف ہے، حکمت اللہ کی خوف ہے۔ جس کے اندر خوف خدا آ گیا گویا کہ اس کے اندر حکمت آ گئی۔ تو حکیم ذات تو اللہ کی ہے،
ان اللہ علیم الحکیم حکیم علیم، اس قسم کے الفاظ قرآن مجید میں ہم بار بار پڑھتے ہیں۔ تو حکیم ذات تو اللہ کی ہے۔ تو فرمایا کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اللہ اپنے حکیم ہونے کے باوجود جس کو حکمت دے، دین کی سمجھ عطا کر دے، حکیم ہونے کے باوجود جس کو قرآن کا علم عطا کر دے، جس کو علم و عمل سے مالا مال کر دے، اللہ تعالیٰ جس کے اندر اپنا خوف پیدا کر دے، تو گویا کہ حکیم ذات نے حکمت اس کو دے دی۔ تو اب جو ماقبل میں بیان ہوا کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو اب جس آدمی کے اندر حکمت آ گئی، جس کو دین پر خرچ کرنے کا داعیہ جس کے اندر پیدا ہو گیا، قرآن و سنت کے علم اس کے اندر آ گئے، تو اس کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، تو گویا کہ اس کو حکمت دی گئی۔ یہ ماقبل سے ربط ہوا۔ تو فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، جس آدمی کو حکمت عطا کر دی گئی، اللہ نے حکمت کے دروازے کھول دیے، فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، تو گویا کہ اس کے لیے خیر کثیر کے دروازے کھول دیے گئے، اس کو خیر کثیر دے دی گئی، اس کو بہت بڑی نعمت سے مالا مال کر دیا گیا، کیونکہ حکمت کے دروازے اس پر کھول دیے گئے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ قرآن حکیم جو نصیحت کر رہا ہے، تو قرآن حکیم کی جس کو سمجھ ہوگی، یعنی جس کے اندر حکمت ہوگی، وہی نصیحت قبول کرے گا۔ جس کو اللہ حکمت بصیرت عطا فرمائیں گے، جس کے اندر خوف خدا ہوگا، فرمایا وہی نصیحت قبول کریں گے جن کو عقل والا فرمایا ہے۔ تو گویا کہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ جس کو خیر کثیر عطا کر دے، وہی بات سمجھ سکتے ہیں، وہی نصیحت سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ حکمت کی کچھ مختصر تفسیر تھی۔ آگے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، فرمایا جو کچھ تم خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یا کوئی تم منت مانو، فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ تو گویا کہ جو کچھ خرچ کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ خرچ کیا ہوا کس نیت سے خرچ کیا ہے، حلال مال خرچ کیا ہے، خرچ کرنے کے بعد احسان تو نہیں جتلایا، خرچ کرنے کے بعد ایذا تو نہیں دی، تکلیف تو نہیں دی، فرمایا جس نیت سے تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ آگے فرمایا او نذرتم من نذر، یا تم کوئی نظر منت مانو گے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اصل میں نظر نہیں ماننی چاہیے، کیونکہ نظر ماننے سے کوئی اللہ کا حکم تبدیل نہیں ہو جاتا۔ تب تقدیر جو ہے نا وہ نظر ماننے سے تبدیل نہیں ہو جاتی۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نظر مانوں گا میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اگر تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو حل ہوگا، اگر نہیں لکھا ہوا تو حل نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ نظر نہیں ماننی چاہیے۔ اگر کوئی نظر مانے بھی صحیح، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے نظر ماننی بھی ہے تو پھر نظر جائز ماننی چاہیے، ناجائز نظر وہ نہیں ماننی چاہیے۔ اور نظر کا حکم قسم کا حکم ہے۔ بعض لوگ ایسی غلط نظر مانتے ہیں، منت مانتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثلا یہ نظر مان لی کہ میں جو ہے نا اگر اللہ مجھے اولاد عطا کرے تو میں فلاں دربار پر جو ہے نا کتاب چڑھاؤں گا، فلاں دربار پر چادر چڑھاؤں گا، یا نظر مان لی۔ یا ایک آدمی یہ نظر مانتا ہے کہ میں نظر مانتا ہوں اگر مجھے اللہ اولاد دے تو میں فلاں دربار کو جا کر وہاں جا کر جانور ذبح کروں گا، کوئی مٹھائی تقسیم کروں گا، اور غیر اللہ کے نام پر جو ہے نا کچھ جا کر تقسیم کروں گا۔ ایسی نظر اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت ایسی نظر کو رد کر دیتی ہے، بلکہ ایسی نظر وہ شرک کے زمرے میں آتی ہے، کیونکہ نظر ماننا صرف اللہ کے لیے آتا ہے۔ نظر منوتی صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے اور کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آدمی غیر اللہ کے لیے مانتا ہے تو گویا کہ وہ شرک کر رہا ہے، اور اگر اس نے جائز منت مانی اس کو منت پورا کرنی چاہیے، اور اگر نہیں ناجائز مانی ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس نظر کو توڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ مثلا ایک آدمی منت مانتا ہے کہ میں اپنے بھائی سے نہیں بولوں گا، ایک آدمی منت مانتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کروں گا، ایک آدمی منت مانتا ہے کہ میں اس سال عشر ادا نہیں کروں گا، ایک آدمی منت مانتا ہے کہ میں اس سال قربانی نہیں کروں گا۔ یہ سب ناجائز ہیں۔ اب اگر وہ آدمی اس طرح نہیں کرتا، جس طرح اس نے نظر مانی ہے ویسے ہی کرتا ہے، تو اس پر جو ہے نا قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ وہ جو ہے نا وہ نظر توڑ دے، یعنی اگر اس نے زکوٰۃ سے رکا ہے تو زکوٰۃ ادا کر دے، عشر سے رکا ہے تو عشر ادا کر دے، اگر اس نے کسی سے نہ بولنے کی قسم کھائی ہے، منت مانی ہے، تو اس سے بولنا شروع کر دے، ایسی نظر کو توڑ دے اور اللہ کی راہ میں قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، جو کوئی تم خرچ کرو، او نذرتم من نذر، یا تم کوئی منت مانو، فإن اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ظلم کہتے ہیں وضع شیء فی غیر محلہ، ایک چیز کا محل نہیں لیکن اس چیز کو اس پر رکھ دینا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ تو یہ وضع یعنی اللہ تعالیٰ کا حق ہے
اللہ تعالیٰ کا محل ہے، لیکن غیر کو اس میں گھسیڑ دینا اس کو ظالم کہتے ہیں۔ تو فرمایا قیامت کے دن ایسا ظلم کرنے والا، ایسا ظالم، اس کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔